لفظوں میں خوشی ناماتم ہے، اس بات پہ بس ایمان رکھو، ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا IR مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سلام ہے آپ کی ہمت کو جس نے پچھلے 15 سال سے جھیلا ہے۔ عمران مصرع پڑھتا ہے کہ احساس کی شدت ماتم ہے، لفظوں میں خوشی ناماتم ہے، اس بات پہ بس ایمان رکھو، ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے، ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے۔ میں سورج ہوں اور سورج کو اندھیاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ کہ جھوٹوں کا نعرہ ہارے گا، اللہ کا مارا ہارے گا۔ کچھ طاقتوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ وہ جو جیسے چاہیں گے ویسے کریں گے، انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن میرا ایمان بول رہا ہے، میں پڑھتا ہوں صاحب کہ جھوٹوں کا نعرہ ہارے گا، اللہ کا مارا ہارے گا۔ آمین کہو، آمین کہو، نمرود دوبارہ ہارے گا، نمرود دوبارہ ہارے گا۔ جب جنگ پہ لڑنے نکلے ہو تلواروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ آخری بند پڑھتا ہوں اور پیچھے تک آپ کی محبت کو پکارتا ہوں کہ دیکھے کس حد تک جائے گا تو ظلم کہاں تک ڈھائے گا۔ ہاں ظلم فنا ہوگا ایک دن اور سچ کا علم لہرائے گا، اور سچ کا علم لہرائے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہتھیاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ نظم ختم ہو چکی ہے، آپ تالی بجا سکتے ہیں۔ ہاں آپ کی ساری فرمائشیں پوری کروں گا۔ ابھی مجھے صبح بتا رہے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ 150 کلومیٹر سے سائیکل چلا کر کے اس مشاعرے کو سننے آیا ہے۔ اس کے جذبے کو سلام۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ پڑھ لکھ کر کے بہت بڑا انسان بن سکے، اور اگلی بار جب آئے تو کسی اپنی بڑی سی گاڑی سے آئے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شاعر ہی بننا ہے۔ ہاں میں سناتا ہوں۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد اصحاب صفہ اور تصوف کی حقیقت کے حساب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کہہ دو اے لوگو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ جسے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت حاصل ہے۔ اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تجھے تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا
اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ دوسری قسم کے منافق وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو تمام مخلوق رب اور پروردہ مانتی ہے، دین الہی موافقت قدر کے سوا اور کچھ نہیں۔ بت پرستی و خدا پرستی، شرک و خلوص عبادت، رجوع الی ما سوا اللہ اور حنفیت، انبیاء و صحافی سماویہ پر ایمان اور ان سے کفر و اعراض سب برابر ہیں۔ یہ منافق ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عمل صالح پر کاربند رہے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اور زمین کو فساد سے بھر دیا یکساں سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک متقین و فجار اور مسلمین و مجرمین ایک ہیں۔ وہ ایمان و تقوی اور عمل صالح و حسنات کو بمنزلہ کفر و عصیان کے قرار دیتے ہیں۔ اہل جنت کو مثل اہل جہنم کے، اولیاء اللہ کو مثل اعداء اللہ کے سمجھتے ہیں، پھر اسے کبھی رضا بالقدر قرار دیتے ہیں اور کبھی توحید و حقیقت بتاتے ہیں۔ ان کی گمراہی کی بنیاد اس بڑی گمراہی پر ہے کہ اللہ کے ہاں جو چیز مطلوب ہے وہ ہے توحید ربوبیت، حقیقت کونیہ، جس کے تسلیم کرنے کے بعد سب ہم درجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل یہ ہے کہ یہ گمراہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی بابت خبر دی گئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کگر پر سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اگر اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے مطمئن ہوتے ہیں، اگر امتحان میں پڑتے ہیں الٹے پھر جاتے ہیں۔ ان کی دنیا آخرت دونوں ضائع ہوئے، اور ان کے غلات تو اس میں یہاں تک غلو کرتے ہیں کہ کفار کے قتال کو قتال اللہ قرار دیتے ہیں، اور کفار و فجار اور بتوں کو خود ذات الہی میں سے بتاتے اور کہتے ہیں اس کے وجود میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، جو کچھ ہے وہی ہے، یعنی جتنی بھی مصنوعات ہیں سب ضائع ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، اگر خدا چاہتا نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے بزرگ اور نہ کسی چیز سے محروم ہوتے۔ اور کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر خدا چاہتا ضرور کھلاتا، وغیرہ اقوال و افعال جو یہود و نصارہ بلکہ مشرکین و مجوس اور جملہ کفار کے اقوال و افعال سے بھی بدتر ہیں، بلکہ وہ فرعون و دجال وغیرہ کے اقوال و افعال کی جنس سے ہیں جو رب السماوات والارض اور رب العالمین کا انکار کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا کہتے ہیں ہم ہی اللہ ہیں، یا اللہ ہم میں حلول کیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کتنا ہی ادعائے اسلام کریں، اسلام کی اصل اصول یعنی شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے منکر ہیں، کیونکہ جو توحید مطلوب و واجب ہے یہی ہے کہ صرف خدائے واحد کی پرستش کی جائے اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، نہ اس کی الوہیت میں نہ اس کی ربوبیت میں، رہی محض توحید ربوبیت یعنی یہ اقرار کہ خدا ہر چیز کا خالق ہے، تو مشرکین بھی اس کے قائل تھے، لیکن باوجود توحید ربوبیت پر ہونے کے مشرک قرار دیے گئے۔ چنانچہ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر شرک کرتے ہوئے ہی اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان سے پوچھو آسمان و زمین کس نے پیدا کیے، کہہ دیں گے اللہ نے، لیکن اس پر بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قل لمن الارض وما فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون۔ اگر ان سے پوچھو کس نے آسمان و زمین پیدا کیے، کہہ دیں گے خدا نے۔ پوچھو زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے، کہہ دیں گے اللہ کا۔ پوچھو ساتوں آسمانوں کا عرش عظیم کا رب کون ہے، کہہ دیں گے اللہ۔ پوچھو کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں پناہ نہیں دی جاتی، کہہ دیں گے اللہ۔ کہیے پس کہاں تم بہکے جاتے ہو۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔